میرے عزیز و بزرگوں، مشہور روایت ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ تشریف لے گئے، دعوت کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ ان سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اس لقمہ کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں کے عمرہ، یہاں کے وزیر اس عادت کو پسند نہیں کرتے، آپ یہ لقمہ اٹھا کر نہ کھاتے۔ فرمانے لگے کیا میں ان احمقوں اور بیوقوفوں کی خاطر اپنے آقا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سوچئے تو صحیح میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک ایک سنت پر کتنی محبت سے عمل کیا، اور وہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ وہ علم کے بھی وارث بنے، عمل کے بھی وارث بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر داخل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عطاؤں کے بھی وارث بنے۔ اس طرح یہ علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے امت تک آگے پہنچا، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس کو لے کر آئے تھے۔ ان کے بعد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی اس علم و عمل کو اس طرح آگے پہنچایا جس طرح انہوں نے اوپر سے پایا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس میں اپنے مرضی کے فتوے مانگنے بھی لوگ چاہتے ہیں، دونوں علماء نے جانے دے دی، مگر دین کے اندر کسی غیر اسلامی چیز کو شامل نہ ہونے دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام اعظم جو دنیا کے امام کہلاتے ہیں، ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل کو اس دین کے خاطر 100 کوڑے مارے گئے، اور بھی بہت سارے جو ہے تابعین ہیں جنہوں نے جو ہے اس دین کی خاطر جو ہے تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ امام بخاری کو شہر سے نکلنا پڑا، اور ان کو لوگوں نے شہر سے نکال دیا۔ یہ عشق وفا کی داستان اس تھوڑے سے وقت میں کیسے بیان کریں؟ آئیے ہم اپنے قریب کے دور کے ان علماء اور اکابرین کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان کے شہر سر ہند میں پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں اکبر نے دین کی شکل و پسند کر دیا تھا۔ دین الہی کے نام سے ایک نیا دین دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا، جو بدعات و رسومات سے بنا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر کے بیٹے جہانگیر نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر علماء کو لکھا کہ مجھے فتویٰ دو کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے۔ جب لوگوں کے سامنے جیلوں کے دروازے کھل چکے تھے، جب ان کو درے نظر آ رہے تھے، کھالیں پیٹ سے اترتی نظر آ رہی تھی، اس وقت کچھ ربانیین ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، اللہ والے علماء ایسے تھے جنہوں نے جان کی پرواہ تک نہ کی، اس لیے کہ ان کا فرض منصبی دین کی حفاظت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا سجدہ تعظیمی حرام ہے، قطعاً جائز نہیں۔ اس کلمہ حق کی وجہ سے آپ کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی، آپ نے جیل میں رہنا پسند کیا، جیل میں جالن پسند کیا، مگر اس کے غلط بات کے آگے جھکے نہیں، کیونکہ ان کو رب کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں آتا تھا۔ وہ ساری زندگی رب کے سامنے پیشانیاں جھکانے والے بھلا مخلوق کے سامنے کیسے جھک سکتے تھے؟ بالا آخر ان کی استقامت کے بدولت اللہ رب العزت نے ایک وقت وہ بھی دکھلایا کہ جب جہانگیر بادشاہ کو جھکنا پڑا، اور سب بڑے بڑے بادشاہ، امیر، وزیر اس فقیر کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہنے لگے جو آپ کہیں گے آج ہم وہی کریں گے۔ چنانچہ بدعتوں کو ختم کر دیا گیا، رسومات کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو رواج دیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالی نے فرد کو جو ہے کھڑا کیا، وہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جو عرب کے سرزمین سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے اور اپنے آبا و اجداد کا یہ نعمت، یہ دین کا ورثہ اور نعمت بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا دیا جو ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوا،
یہ خاندان واقع میں ولی اللہ کا ولی، اللہ رب العزت کا چنا ہوا خاندان ثابت ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین نے دہلی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو عام کیا، اور قرآن و حدیث کی جو خدمت کو جو ہے دنیا میں عام کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب بادشاہ وقت نے ان کے ساتھ بھی ٹکر لی، ان حضرات نے تکلیفیں برداشت کر لی، مگر دین کے اندر کوئی چیز شامل نہ ہونے دیا۔ بالآخر شاہ ولی اللہ کے آخری عمر میں ہاتھوں کے ناخن تک اتروا دیے گئے، انگلیوں کو توڑ دیا گیا، دونوں ہاتھوں سے معذور کر دیا گیا۔ جس شخص کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث کی خدمت ہوئی تھی، طاقت کے نشے میں آ کر دنیا کے بادشاہوں نے ظلم کی پہاڑ توڑ دیے۔ ان علماء حق نے قربانیاں تو پیش کر دی، مگر دین کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ ہونے نہ دی۔ اگر اس وقت ان بادشاہوں کا بس چل جاتا تو معلوم نہیں کہ آج دین کس حال میں ہوتا۔ اگر ان بادشاہوں کو اپنے قلم کی بات ہوتی تو معلوم نہیں کہ ان کا قلم قرآن و حدیث کے حروف کو کس طرح بدل چکا ہوتا۔ یہ رب کریم کا احسان ہے، رحمت ہے کہ اس نے دین کی حفاظت وقت کے بادشاہوں کے ذمے نہیں ڈالا، ورنہ یہ تو پیتل کو سونا اور سونا کو چاندی بنا کر رکھ دیتے۔ تاریخ کو دیکھو، جن علاقوں کو یہ فتح کیا تھا کون پٹھون نے انہی علاقوں کو واپس دے دیا۔ میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہندوستان میں انگریز نے اپنا تسلط جمایا، قبضہ جمایا، پھر جب انگریز نے دیکھا میں نے دنیا کا مال و دولت کو سمیٹ لیا ہے، میں نے اس ہندوستان کو قبضہ تو کر لیا ہے، اب ان کو علمی وراثت سے بھی اسلام سے بھی محروم کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے اوقاف کی تمام عمارت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فقط دہلی کے اندر 600 مدارس بند کر دیے گئے۔ اس نے کہا میں ان کی گردن دبا دوں گا اور ان سے کوئی بھی ایک بڑا مدرسہ نہ چلنے دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اللہ نے اپنے ایک ایسے نیک بندے کو کھڑا کیا جس کو ہم اور آپ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے وقت کی نزاکت کو، حکمت کو سمجھتے ہوئے ایک شہر جو چھوٹا سا معمولی سا ایک قصبہ تھا جس کو ہم اور آپ دیوبند کہتے ہیں، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس دارالعلوم نے دین کو گنی راہ چوگنی ترقی کی، اور تھوڑے ہی عرصے میں علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ وہ دارالعلوم اب دنیا کی عظیم یونیورسٹی بن چکا ہے۔ میرے عزیزوں، اس یونیورسٹی، اس مدرسے سے ایسے بڑے بڑے علماء اور مجاہدین نکلے جنہوں نے کہا آزادی ہمارا حق ہے، لہذا ہمارا حق ہمیں واپس دے دیا جائے۔ یہی دارالعلوم ہی تھا جس نے امت کو انگریز کی غلامی سے بچایا۔ اگر یہ علماء سینہ تان کر مقابلہ نہ کرتے تو آج میرے عزیزوں ہمارا ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے دین بھی مٹ جاتے، ہمارے قرآن و حدیث کو بھی یہ مٹا دیتا، لیکن اللہ نے ان علماء کو ذریعہ بنایا۔ اس علماء کرام نے ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے سارے کے سارے نوجوان کی ضرور میں فرنگی تہذیب کے طریقے میں رہ جاتے اور ان کا بیٹھنا اٹھنا کچھ اور ہوتا، ان کی صبح شام کے لمحات کسی انداز سے بسر ہوتے، مگر قربان جائے علماء دیوبند کے سپوتوں نے ان حالات میں بھی دین کو سینے سے لگائے رکھا اور دین دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے دین کے لیے زندگیاں قربان کر دینی ہے۔ لہذا ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ کہیں شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید ہوتے ہیں، اپنی جان آفرین اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ کہیں محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے اندر جیلوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ ان حضرات کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھی مگر ان کے زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا تھا۔ یہ جیلوں سے نکلتے تھے تو کوئی تفسیر لکھ کر نکلتا تھا، کوئی حافظ قرآن بن کر نکلتا تھا۔ علماء ہند کا یہ شاندار ماضی اپنے اندر اتنی وسعت سے سمیٹے ہوا ہے کہ ایک محفل میں اس کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو ہیں
اندلس کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں کہ آج ذرا اس ایک جامع بڑی مسجد جا کر دیکھ لیجئے اندلس کے اندر کہ ان علماء کی قدر تو آپ کو تب آئے گی جب باہر ملک کے علماء کی حالت دیکھو گے، ان کے ظاہر کو دیکھو گے تو آپ ان کے چہرے پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ وہاں کے علماء بھی وہی کے ماحول میں ڈھل گئے، لہذا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کرام کو، جنہوں نے ہر دور کے اندر ہر فتنے کے سامنے مقابلہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ مصر اور ترکی جو آج بڑے بڑے اسلامی ملک سمجھے جاتے ہیں، ذرا ان کے مساجد کا حال دیکھیے، جس مسجد میں 1000 آدمی نماز پڑھا کرتے تھے، آج وہاں ظہر کی نمازوں میں مشکل سے 3-4 آدمی بھی پورے نہیں ہوتے۔ وہ مسجدیں آج جو ہیں پکار رہی ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارا انگریزوں، آج ہمارا دنیا دار طبقہ دین سے کس قدر جو ہے دور ہے۔ جو لوگ صبح و شام انگریزی یا دنیا داری یا دنیا پڑھنے پڑھانے میں مست ہیں، ان کو عربی کے 2 لفظ پڑھنے نہیں آتے۔ کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی بڑے بڑے ڈگری حاصل کی، آپ کے سامنے اذان دے رہا ہے تو ذرا سنا کیجئے کہ اس کی اذان کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی آپ اسے کہہ دیں گے آپ تو جو ہے پڑھے ہیں، ذرا اقامت تو کہہ دیجئے، کہیں گے جی ہمیں اقامت نہیں آتا، جی ہمیں تو اقامت نہیں آتا۔ انہیں نماز پڑھانی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، نماز جنازہ کا پتہ نہیں ہوتا، کیا ہے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دین سے بالکل دور ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کے ذمہ اگر یہ دین ہوتا تو بتاؤ میرے عزیزوں آج ہمارے دین کا کیا حال ہوتا۔ یہ تو دین کا کشتے ہی ڈوبو دیتے، کیونکہ یہ تو اپنے پاؤں میں بھی کھڑے ہونے کے قابل نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ دین کے ذمہ ان علماء ربانیین کے حوالے کیا۔ ان سے اللہ نے کام لیا جنہوں نے تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں وسط ایشیا کے ان علماء کو جنہوں نے 70 سال ظلم کی چکی کے اندر پسنا تو برداشت کر لیا، مگر دین کو اپنے سینوں سے جدا نہ ہونے دیا۔ حتیٰ کہ جب ظلم کی آندھی چھٹی، ظلم کے سائے گھٹ گئے تو اس وقت یہ علماء دین اس دین کو سینے سے لگا کر پھر کھڑے ہو گئے۔ آج وہاں کے عوام الناس پھر دین کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر رہے ہیں۔ یہ میرے عزیز و ہمارے اکابر اور علماء کا دین ہے۔